ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں، از قلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 9۔ آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح، جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح، لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کہ جوانی کے دن گزرے ہیں بچپن کی طرح۔ اس بلندی سے تو نے مجھے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح۔ مجھ سے ملتے ہوئے یہ بات بھی سوچی ہوتی، میں تیرے دل میں سما سکتا ہوں دھڑکن کی طرح۔ منتظر ہے کسی مخصوص سے آہٹ کے لیے، زندگی بیٹھی ہے کسی دہلیز پہ برہن کی طرح، نہ کوئی راہ اجالی نہ شبستان جلا، ٹمٹماتا ہوں چراغ سرمد فن کی طرح۔ محبت کبھی مرتی نہیں، انسان مر جاتے ہیں، محبت نہیں مرتی۔ اسے یاد تھا یہ الفاظ کس نے کہے تھے، اگر محبت مر جائے تو؟ اس سے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ ناممکن، محبت کبھی فنا نہیں ہوتی، محبت راکھ میں دبی چنگاڑی کی طرح اچانک ہی بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ آگ ہوتی ہے جو دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے مر کر بھی پریم کہانیوں کے کردار بن کر ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کو امر کر دیتے ہیں۔ وہ فلسفیانہ انداز میں مسکرا کر بولی تھی، ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آگ دونوں طرف برابر لگی ہو۔ تم حقیقت پسند بنو، فلاسفر بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے سمجھایا کیا، محبت محبت ہوتی ہے، کوئی سودا نہیں، یک طرفہ ہو یا دو طرفہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی، اچھا مان لیا، لیکن تمہیں محبت کا کون سا دورہ پڑ گیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ اس جیسی لاپرواہ سی لڑکی کے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر اس کو تشویش ہوئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم اس کی آواز میں اداسی در آئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی تو ٹھیک تھی۔ اس کی دوست نے کچھ تشویش اور فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے محبت کے ناگ نے ڈس لیا۔ اس کے الفاظ نے کسی کی سماعتوں پر جیسے بم گرا دیا تھا۔ کیا؟ اس کی دوست زور سے چیخی۔ کون ہے وہ؟ اس سے پوچھا گیا۔ کوئی انسان ہی ہے، وہ گول مول سے جواب دے رہی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی دوست نے تجسس سے پوچھا۔ اس کا نام میں نہیں بتاؤں گی، وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولی۔ اس کی صدا پر کوئی زخمی دل سے ہنسا تھا۔ بتا دو نا، اس کی دوست سے منت کی تھی۔ اس کا نام صوفیہ رحمان کے دل پر نقش ہو چکا ہے، میں اس کا نام لے ہی نہیں سکتی کسی کے سامنے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ کوئی دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ مجھے تو بتا دو، اصرار کیا کیا؟ سہراب شاہ ہے ان کا نام۔ وہ نہیں جانتی تھی، اس سے مذاق میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، موصوف کرتے کیا ہیں؟ اب کی بار دوسرا سوال کیا گیا۔ ان کا اپنا بزنس ہے، اور اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اور 3 ماہ بعد میرا نکاح ہے ان کے ساتھ۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے مذاق میں بولے ہوئے جھوٹ اس کو کتنی بری طرح لے ڈوبیں گے۔ ارے واہ، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شکوہ کیا کیا؟ اب بتا دیا ہے نا۔ لیکن ان کا کیا بنا؟ ہاں، ڈاکٹر مصطفیٰ، وہ جن کے بارے میں تم نے بتایا تھا، ڈاکٹر ہیں بس۔ اسے کندھے اچکا کر کہا، علاج کرتے ہوں گے۔ شریر انداز میں اس نے کہا، میرا کیا لینا دینا؟ ہاتھ جھاڑے، ہے تو ایک اجنبی نا۔ مگر تم ان سے محبت نہیں کرتی؟ مجھے بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، میں ہر کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ شادی میری جس سے ہو رہی ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی اس سے ہو جائے گی۔ اور اس سے مزید کچھ نہیں سنا کیا؟ وہ الٹے قدموں وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ دل ٹوٹنا کسے کہتے ہیں گے آج کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ جسے اپنا سمجھ رہا تھا وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا، اور وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ وہ اس دن دوبارہ کالج آیا تھا اس سے ملنے، آج وہ اسے بتانے آیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ اس سے پوچھنے آیا تھا کہ اگر وہ رضامندی دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دے گا۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا، اس کا ارادہ صوفیہ رحمان سے نکاح کرنے کا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا یہی سوچ رہا تھا جب وہ اسے نظر آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ لڑکی اسے سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کرتی ہوئی دکھائی دی۔ آج وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی جو شاید اس کی دوست تھی۔ وہ اس لڑکی کو پہچان ہی پایا، اسے لگا تھا اس نے پہلے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، مگر یاد نہیں آیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ان کی بحث سن رہا تھا، اس کا دل ٹوٹ کر بکھرا تھا اس کی باتوں سے۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا جب اس نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے جو سنا تھا اس پر یقین کر لیا تھا۔ تو اب میں تمہارے لیے اجنبی ہو گیا ہوں صوفیہ رحمان؟ شاید میں ہی غلط سمجھا تھا، میں شروع سے ہی اجنبی تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس پلٹا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ میسج ٹون نے اسے سوچوں کے خیال سے باہر نکالا۔ اس نے میسج چیک کیا، اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے پلکیں جھپکے بغیر موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ اس نے پھر دیکھا، شاید کہ آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن نہیں، وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئیں، غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے واپس ان دونوں کی طرف پڑا تھا۔ وہ اب اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی دوست شاید چلی گئی تھی۔ وہ اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ اٹھو، اسے دھاڑتے ہوئے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ کہ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم خوفزدہ پنچھی کی مانند پھڑپڑائی تھی۔
میں سمجھا تھا تم عام لڑکیوں جیسی نہیں ہو، افسوس ہوا مجھے اپنی سوچ پر، میں غلط تھا۔ تم بھی عام ہی نکلی، میں تمہیں خاص سمجھا تھا، لیکن تم بھی ویسے ہی نکلی، دھوکے باز، دکھاتی نا اپنی اوقات۔ مجھے نفرت ہے تم سے، نفرت ہے اس محبت سے، مجھے نفرت ہے تم سے، سنا تم نے؟ وہ بلا سوچے سمجھے بہت کچھ بول گیا تھا، وہ بھی جو نہیں بولنا چاہیے تھا، غصہ اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھی ایسے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، میں نفرت سے بولا۔ لیکن میں نے کیا کر دیا؟ اس سے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں سمجھا تھا تم عام لڑکیوں جیسی نہیں ہو، یہ میری بھول تھی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی۔ وہ اسے حقارت سے دیکھتا ہوا پھنکارا، مجھ جیسی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس بار وہ چلائی تھی کہ تم خود بہتر جانتی ہو۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، تو پھر آپ ہوتے کون ہیں میری ذات پر انگلی اٹھانے والے؟ اس بار وہ بھی چلا اٹھی تھی، محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی ذات کی تذلیل کیسے برداشت کر لیتی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اس نے دھیمے سے جیسے خود سے پوچھا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی تم سے محبت کرنا، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی آپ سے عشق کرنا، موسیقی کے انداز میں بولی۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا، لمحوں کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا۔ عشق؟ مائی فٹ، مجھے یقین نہیں آتا تم اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہو۔ وہ اس وقت دل کی نہیں دماغ کی سن رہا تھا، وہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے ذہن کے پردے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے بے بسی سے کہا۔ سچ بھی نہیں بول رہی، اس نے کٹھور لہجے میں کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں، وہ رو پڑی تھی۔ قسم جھوٹے کھاتے ہیں، وہ نہیں پگھلا، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے۔ اس بار وہ بے بسی سے کہہ کے، اب تک یہ دعویٰ اور کتنوں کے سامنے کر چکی ہو، اور کتنوں کو محبت کے جال میں پھانس چکی ہو؟ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اسے آج اس شخص کے سامنے اپنی ذات کی، اپنے کردار کی صفائی دینی پڑ رہی تھی جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا، جسے اس نے اپنے خیالوں کا مرکز بنا لیا تھا، جسے وہ دعاؤں میں مانگتی تھی، جسے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتی تھی۔ اور وہ ستم گر کیا کہہ رہا تھا؟ ارد گرد چند اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے تھے، اس کی دوست کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سب ایسی لڑکیاں ایسے ہی کہتی ہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتا ہوا اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، جتنی تم سے محبت کی ہے اس سے کہیں زیادہ نفرت۔ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا، جو اسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، ایسا تو نہ کریں میرے ساتھ، میرا کیا قصور ہے؟ آپ میرے وجود سے میری سانسیں کھینچ لیں مگر میرے ساتھ ایسا مت کریں، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن جب دل پتھر ہو جائے تو کسی کی فریادیں کہاں اثر کرتی ہیں؟ تو مر جاؤ، لیکن میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے بازو اس کی گرفت سے چھڑواتا ہوا دھاڑا تھا۔ مصطفیٰ؟ وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی جہاں صرف اجنبیت کا احساس تھا۔ مر گئی محبت؟ مصطفیٰ علی خان کی نفرت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے تمہاری سو کالڈ محبت شروع ہوتی ہے۔ وہ سرد لہجے میں اسے باور کرواتا واپس پلٹ گیا۔ محبت کبھی نہیں مرتی، صوبیہ رحمان کے عشق کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے مصطفیٰ علی خان کی سو کالڈ نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے قدم زنجیر ہوئے تھے اس کی بات پر، پھر وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ وہ پھول سی لڑکی جو محبتوں میں پلی تھی، نفرت بھرے الفاظ سن کر اس میں جان باقی نہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سسکتی رہی اور وہ چلا گیا تھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی کسی بے جان گڑیا کی طرح۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس سے اپنا قصور پوچھ لیتی، وہ کس کس بات کا ماتم کرتی۔ لڑکی ہو کر بھی اظہار محبت کرنے پر، بار بار محبت کی بھیک مانگنے پر بھی، اپنے ٹھکرائے جانے پر کس قدر بے رخی برتی تھی اس عالم نے۔ اس کی محبت کو اپنے قدموں تلے روند کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ آخری دن تھا مصطفیٰ علی خان کی محبت کا، اور وہ ابتدا تھی صوبیہ رحمان کے عشق کی۔ وہ مجھ سے بے سبب الجھا نہیں تھا، وہ تو کبھی ایسا نہیں تھا، بہت اعلیٰ تھا اس کا ظرف، لیکن وہ میری ذات کو سمجھا نہیں تھا۔ وہ جتنی بے رخی سے چل رہا تھا میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ میں اسے کیوں برا ٹھہراؤں؟ وہ اچھا تھا، فقط میرا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ملنے کوئی پیشنٹ ہے باہر؟ اس کی سوچوں کا تسلسل اپنے اسسٹنٹ کی آواز پر ٹوٹا۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چونکا، ماضی اسے جینے نہیں دیتا تھا، اسے اپنی کنپٹی کا مسئلہ، باہر پیشنٹ ہے؟ بھیجو۔ اسسٹنٹ سر ہلا کر چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا، آنے والے کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ تم؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی تو امی کو منتظر بیٹھے ہوئے پایا۔ سست روی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، خاموشی ہی بتانے کے لیے کافی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ سمل میرے بچے، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ ملگجے کپڑے پہنے جس پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخ ڈورے تہ رہے تھے۔
کچھ نہیں امی، بس ہرمین کی وجہ سے پریشان ہوں، پتہ نہیں کدھر ہے وہ، اس کے گھر والوں نے کیا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کے ابو نہیں رہے تو اس کے رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا۔ مجھے حیرت تو اس کے بھائیوں پر ہے جو اس کو الزام دے رہے تھے۔ وہ بغیر رکے سب بتاتی چلے گی۔ اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی ساری رات اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی ہے۔ اسے حرم اور اپنا دکھ ایک جیسا لگا۔ صبر کرو میرے بچے، اللہ ایک چیز لے لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، نورین نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اور اگر اللہ بہتر عطا نہ کرے تو؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ تو پھر وہ بہترین سے نوازتا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ امی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، وہ دکھی ہو گئی تھی، تو یہ آزمائش ہے اس کے لیے، تم دعا کرو کہ اس کے حق میں سب اچھا ہو جائے۔ اور اب پریشان نہیں ہونا، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ وہ پیار سے بولی تو سمل ہلکا سا مسکرا دی۔ میں ناشتہ لاتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نہیں امی، دل نہیں چاہ رہا، اب مار کھاؤ گی مجھ سے، ناشتہ نہیں کیا تو مجھے امی مت کہنا۔ انہوں نے ہبکی سے کہا۔ اوکے نورین بیگم، وہ شرارت سے بولی تو انہوں نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ مجال ہے کہ اس لڑکی کو ذرا سے بھی شرم ہو، چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز سے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ دلاور، سبحان خان نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جی ڈیڈ، اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اگلے مہینے تمہارا نکاح ہے سمل کے ساتھ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے اطلاع دی جس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا سپاٹ لہجے میں ان کو جواب دے کر کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ ویری گڈ، انہوں نے اسے سراہا۔ صفیہ نے کچھ گردن اکڑا لی۔ میں سوچ رہی تھی شادی کا جوڑا سمل اور دلاور اپنی مرضی سے پسند کر لیں۔ صفیہ نے بیٹے کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی بیچ میں گھسیٹا تھا۔ ہاں، تم دیکھ لو جیسے ٹھیک لگے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کے انہیں اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگلے اتوار کو چلے جانا شاپنگ کرنے، انہوں نے دلاور سے کہا، جس پر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکا اور اپنے باپ کے ہمراہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ بیٹھو۔ اسٹڈی روم میں آ کر انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تم سے، وہ اسے کچھ کہنے ہی لگے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کون مر گیا ہے؟ وہ جاہلانہ انداز میں چلائے۔ سامنے شرفو تھا جو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ سر، وہ حق لایا، مرد کے بچے بن کر بات کرو۔ ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ سر، ہمارے گودام سے اسلحہ غائب ہے، بڑی تعداد میں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب ہے، کوئی کلو نہیں مل رہا۔ یہ پرچی ملی ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے پرچی سامنے میز پر رکھی جسے سبحان خان نے جھپٹ کر اٹھایا۔ سرپرائز، امید ہے تمہارا دل ابھی بند نہیں ہوا ہوگا، لیکن ان قریب ہونے والا ہے۔ تم جو زمین پر اکڑتے ہو، آسمان والے نے تمہاری پکڑ کا انتظام کر لیا۔ تمہارے سوال کا وقت آ گیا۔ مجھے یقین ہے تم مجھ سے ضرور ملنا چاہو گے۔ تب تک میرے تحفے تحائف پیش ہیں، ان سے اپنا جی بہلاؤ۔ بائے بائے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ سبحان خان۔ کاغذ پر لکھی سطریں پڑھ کر سبحان علی خان کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شخص سامنے ہو اور وہ اس کا قتل کر دے۔ پتہ کرو یہ کس بے غیرت نے دھمکی دی ہے، کون ہے یہ، مجھے زندہ چاہیے ہر حال میں، اسے میرے سامنے لے کر آؤ۔ سبحان خان کی دھار سے گویا شرفوں کو سانپ سونک گیا۔ جی باس، اب دفعہ ہو جاؤ اپنی شکل لے کر یہاں سے، دلاور کے کہتے ہی شرفو وہاں سے نکل گیا۔ دلاور، تمہیں کیا لگتا ہے یہ کس کا کام ہو سکتا ہے جو ہمارے گودام تک پہنچا گیا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ پتہ نہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کے بہت سے دشمن ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بیزاریت سے بولا۔ کہیں میرے خلاف ایجنسی میں فائل تو نہیں کھل گئی؟ یہ سوچ ہی ان کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ اور کم آن ڈیڈ، سمپل سی بات ہے، اگر یہ ایجنسی والوں کا کام ہوتا تو اب تک ڈرگز وغیرہ بھی لے جا چکے ہوتے وہ لوگ، لیکن وہ اسلحہ لے کر گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا دشمن ہے، وہ آپ کا نقصان کر کے فون کر ہے۔ دلاور نے شاید پہلی بار عقل مندی کی بات کی تھی، شاید، لیکن تم پتہ کرو۔ وہ کہتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکے تھے۔ اس وقت یہ خیال ہی ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا کہ ان کے خلاف ایجنسی میں فائل اوپن نہ ہو چکی ہو۔ وہ جانتے تھے ایجنسی والے اگر کسی کے پیچھے لگ جائیں تو بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ یکایک ایک خیال ان کے ذہن میں گونجا تھا، وہ نیا آدمی، بھولا، وہ پہلے سیٹ وقت کا ملازم تھا، کہیں یہ سب اس نے تو نہیں کر پایا؟ راہم بھولا کدھر ہے؟ اسے اندر بھیجو۔ انہوں نے انٹرکام پر اپنے ملازم کو ہدایت دی۔ سر ادھر ہی ہے، بھیجتا ہوں، ملازم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اسی فقیرانہ حلیے میں تھا۔ بال اس کے پہلے سے بڑھ چکے تھے۔ میرا ڈرگز اور اسلحہ کا ٹرک تم اپنی حفاظت میں لے کر میرے فارم ہاؤس تک جاؤ گے۔ آج رات میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، اگر ذرا سے بھی گڑبڑ ہوئی تو تم نہیں بچو گے۔ سبحان خان اس بات کا یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ صاحب، آپ فکر نہ کرو، ہم سب سنبھالے گا۔ بھولا ازلی بے فکری سے بولا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ سبحان خان نے کہا تو وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ہیلو آکاش، میری بات دھیان سے سنو،
میرے گودام سے بڑی تعداد میں اسلحہ غائب ہے. تم جلد از جلد مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ کہیں میرے خلاف ایجنسی میں فائل تو نہیں کھول گئی. سبحان خان نے کال پر موجود شخص کو حکم سنایا. میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں. ایجنٹ آکاش نے بے سارگت سے کہا. میری بات پر شاید تم نے دھیان نہیں دیا. تم جانتے ہو میرے بہت سے دشمن ہیں. یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہو سکتا. مجھے یہ کام فوج کا لگ رہا ہے. اس کی بدتمیزی پر سبحان خان نے صبر کا گھونٹ پیا تھا. مصیبت کے وقت وہ گدھے کو بھی باپ بنانے والی بات پر یقین رکھتا تھا. تو میں کیا کروں؟ میری بلا سے تمہارے پیچھے فوج ہو یا ایجنسی والے. ایجنٹ آکاش کے جواب نے سبحان خان کو سلگا کے رکھ دیا تھا. مت بھولو کہ تم اس وقت اگر زندہ سلامت پاکستان میں ایک بھارتی جاسوس کی حیثیت سے موجود ہو تو صرف میری وجہ سے. سبحان خان کو تیش آ گیا تھا. مت بھولو کہ تم اپنے دیش کے غدار ہو. ہم تمہارے نوکر نہیں، تم ہمارے نوکر ہو. ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. ایجنٹ آکاش کا انداز خاصا جتانے والا تھا. میں اگر پکڑا گیا تو یاد رکھنا تم لوگ بھی نہیں بچو گے. سبحان خان نے دھمکی دی. میں ڈرتا نہیں ہوں سالی فوج سے. ایجنٹ آکاش کو بھی غصہ آ گیا. کوئی بات نہ تھے کہ اگر وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے ہوتے تو ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ چکے ہوتے. تم شاید ISI کو جانتے نہیں. یہ جاسوس اگر ایک بار کسی کے پیچھے لگ جائیں تو قبر تک پیچھا کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں. اپنی سلامتی چاہتے ہو تو پتہ کر کے بتاؤ. سبحان خان نے اسے بڑی سنجیدگی سے ڈرایا. ISI؟ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں. ایک لمحے کو تو آکاش کا دل بھی لرز اٹھا تھا. ISI کا تصور کر کے وہ جانتا تھا ISI کے جاسوس دنیا کے باہر جاسوس ہے جو کسی مشن میں ناکام نہیں ہوتے، مشکل حالات میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی جان پر کھیل کے دشمن کو زندہ پکڑ لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا مگر وہ سب پر نظر رکھتے ہیں. وہ اندھیروں میں سائے کی مانند موجود ہوتے ہیں. دنیا ان کے نام سے کانپتی ہے. آکاش جانتا تھا کہ ISI نے بھارتی ایجنٹ کلبھوشن کو جس طرح اس کے گینگ میں گھس کر زندہ پکڑا تھا وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اسے ایک خیال آیا. ٹھیک ہے، میں پتہ کرواؤں گا، لیکن تم اپنے کسی آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجو. ہم عید سے پہلے ایک دھماکہ کریں گے تاکہ فوج کا دھیان اس طرف ہو جائے. ایجنٹ آکاش نے شاطرانہ چال چلی. تم آج رات میرے فارم ہاؤس آ جاؤ، وہاں بات ہوگی. سبحان خان نے کہہ کر فون بند کر دیا. شاور کہاں ہو تم؟ اسپیکر میں اس کی آواز گونجی تھی. میں فلیٹ پر ہی ہوں، تمہاری طرف ہی نکل رہا ہوں بس تھوڑی دیر میں. اس نے اطلاع دی. اور حسام؟ اس نے پوچھا. مجھے نہیں پتا، کل رات سے غائب ہے وہ، فون بھی نہیں اٹھا رہا. اللہ خیر کرے، میں کرتا ہوں اسے فون. وہ تشویش سے کہتا ہوا فون بند کر گیا. وہ اپنے فلیٹ کے کمرے میں راکنگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا. ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور پھر جانے کتنی سگریٹ وہ رات سے پھونک چکا تھا. کمرے میں اندھیرے کے ساتھ ساتھ سگریٹ کا دھواں بھی پھیلا ہوا تھا. اسے نہ اندھیرے کا خوف تھا نہ دم گھٹنے کا. اسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا. جب دل ویران ہو جائے تو جان کی پرواہ کسے ہوتی ہے؟ اس کی آنکھیں بند تھی. شاید وہ کسی کو بھی اپنی آنکھوں کے راز سے واقف نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. وہ محبت کو دل کے قبرستان میں کل رات ہی دفن کر چکا تھا. اب وہ سوگ کی حالت میں تھا. وہ ماتم کر رہا تھا اس محبت کا جسے پانے سے پہلے ہی اس نے کھو دیا تھا. اس کے ذہن میں جیسے آندھیاں چل رہی تھی، دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی. اس نے بے اختیار کراہتے ہوئے کن پٹیوں کو زور سے دبایا. حسام، حسام، یہ سب کیا ہے؟ اس نے آواز پر سر اٹھایا. ارتضیٰ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ ابھی ابھی فلیٹ میں پہنچا تھا. ان تینوں کے پاس فلیٹ کی ایک ایک چابی ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. تبھی وہ دروازہ کھول کر اس کے پاس موجود تھا. کچھ نہیں، تم کب آئے؟ حسام بے تاثر لہجے میں بولا. میں ابھی ابھی آیا ہوں. لیکن تمہیں کیا ہے جو نشئی بنے ہوئے ہو؟ ارتضیٰ ماحول کی سنجیدگی دور کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولا. حسام نے جواباً کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا. اس کی خاموشی سے ارتضیٰ کا دم گھٹنے لگا. تو بولتا کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ نے اسے جھنجھوڑا. کچھ نہیں ہوا مجھے، کچھ نہیں ہوا. جسٹ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر. جسٹ لیو می الون. I just wanna kill myself. وہ اچانک ہی کھڑا ہو کر زور سے چیخ پڑا تھا. اس کا انداز ہذیانی تھا. اس کے ماتھے پر بے تحاشا نیلی رگیں ابری ہوئی تھی. ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی اور پورا جسم غصے سے کپ کپا رہا تھا. حسام؟ ارتضیٰ نے شاکڈ ہو کر اسے دیکھا. وہ اتنا ہائپر تو کبھی نہیں ہوا تھا. چلے جاؤ یہاں سے. کچھ نہیں ہوا مجھے. میں زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں. سانسیں چل رہی ہیں میری، ابھی زندہ ہوں. کچھ نہیں ہوا مجھے. جاؤ. وہ چلاتا رہا تھا. ارتضیٰ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس نے اسی پر بس نہیں کی تھی بلکہ اس نے غصے میں پورا کمرہ تہس نہس کر دیا تھا. ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی شیشیاں اس نے اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی. کمرے میں سگریٹ کی بو کے ساتھ ساتھ پرفیوم کی تیز خوشبو مل گئی تھی. حسام؟ ارتضیٰ ہکا بکا رہ گیا. وہ ایسا تو نہیں تھا. ہر پل ہنسنے مسکرانے والا حسام تو نہیں تھا وہ. میں نے کہا چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو. اس نے ارتضیٰ کو دھکا دیا. وہ لڑکھڑا کر رہ گیا. حسام نے ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے مارا. شیشہ کرچیوں میں بکھر گیا. وہ جیسے ساری دنیا کو آگ لگا دینا چاہتا تھا.
ارتضیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے گال پر الٹے ہاتھ کا سناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ایک لمحے کے لیے حسام کا گال سنسنا اٹھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حسام نے بے یقینی سے ارتضیٰ کو دیکھا جو کبھی اسے اور کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن تمہیں ہوش دلانے کے لیے ضروری تھا۔ کچھ دیر بعد ارتضیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر معذرت خوانا انداز میں کہا، کوئی بات نہیں۔ حسام بے تاثر لہجے میں بولا، اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھا، سرخ لہو آنکھیں، بڑی ہوئی شیپ، سختی سے ایک دوسرے میں پیوست لب جو بے تحاشا اسموکنگ کی وجہ سے سیاہ پڑے تھے۔ اس کی کنپٹی اور ماتھے کی ابری ہوئی رگیں بتا رہی تھی کہ وہ ضبط کے انتہا پر ہے۔ حسام، تم اس طرح مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ ارتضیٰ دکھ سے بولا، اسے حسام کو اس حال میں دیکھ کر رنج ہوا تھا۔ ارتضیٰ کو نہیں یاد تھا کہ کبھی حسام نے کالج یا یونیورسٹی لائف میں بھی کبھی اسموکنگ کی ہو، اور اب وہ پتہ نہیں کتنی اسموکنگ کر چکا تھا۔ کارپٹ پر بکھری ہوئی سگریٹ کی راکھ اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اس نے ساری رات اسموکنگ کر کے اپنا خون جلایا۔ حسام، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ جانتا ہوں تمہاری لائف میں کوئی پرابلم نہیں، انکل آنٹی بھی ٹھیک ہے، آئی ایم شیور گھر میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ وہ بولتے ہوئے رکا، تو کیا کسی لڑکی کا چکر ہے؟ ارتضیٰ کے کہنے پر حسام نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا ارتضیٰ بات کی تہہ تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی اندازہ لگا لے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اوکے، تو مطلب میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی خاموشی پر گہری سانس بھری۔ وہ لڑکی مجھے ایک گہری سانس لے کر حسام نے بتانا شروع کیا، حسام یہ سب اسی طرح ہونا تھا، وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنے مشن پر فوکس کرو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد ارتضیٰ نے اسے سمجھایا، میں کوشش کروں گا اسے بھولنے کی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بات کو راز رکھو گے۔ حسام نے اس کے آگے ہاتھ کیا تو ارتضیٰ نے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جیسے وعدہ کر رہا ہو کہ میں تمہارا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں ایک لڑکی کے لیے برسوں کی دوستی نہیں توڑ سکتا، حسام نے کہا تھا۔ ہماری دوستی کسی کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی حسام، ارتضیٰ نے یقین بھرے انداز میں کہا۔ چلو میں کمرہ سمیٹنے لگا، یاور پہنچنے والا ہے، اس کے سامنے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ارتضیٰ نے اسے باور کروایا تو اس نے دھیمے سے سر ہلایا، پھر چلتا ہوا کھڑکیوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑکیاں کھول دی، سرد ہوا کا ایک جھونکا آیا تھا، اسے کپ کپاہٹ محسوس ہوئی۔ محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، سرد، روح میں اتر جانے والی، جسم سے جان نکال دینے والی۔ حسام نے اس پل بے اختیار سوچا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا، چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ کچھ دیر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولتا رہا، پھر ٹھہر کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ دفعتاً دوسری جانب سے کہی گئی بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کدھر چلی گئی وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ فون پر دوسری طرف موجود شخص سہم کر رہ گیا۔ ہمیں نہیں پتا سر، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے اس پر نظر رکھنی شروع کی تھی، لیکن وہ کالج نہیں آ رہی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس، اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو تم لوگ اپنے انجام کے ذمہ دار ہوگے۔ انتہائی درستی سے کہتے ہوئے دلاور نے فون کاٹ دیا۔ وہ ہرمین سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہیں سے وہ لڑکی اس کے سامنے آ جائے۔ آخر کب تک مجھ سے بچو گی تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے ایک نظر اپنے فون پر ڈال کر تنفر سے سر کو جھٹکا تھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یاور تم کب آئے؟ ارتضیٰ کمرہ سمیٹ کر لاؤنج میں آیا تو یاور کو بیٹھے دیکھ کر چونکا۔ یاور نے فون سے سر اٹھایا اور مسکرا کر سر کو جھمپش دی۔ یہ اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ کہیں ہماری باتیں تو نہیں سن لی اس نے؟ ارتضیٰ نے دل میں آئے خدشے کو جھٹکا۔ میں تو ابھی آیا ہوں۔ یاور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ او اچھا۔ ارتضیٰ نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اب لمبی سانس خارج کی۔ ویسے یہ اتنی تیز اسمیل کدھر سے آ رہی ہے؟ یاور نے فضا میں کچھ سونگتے ہوئے نیا سوال کیا۔ وہ اصل میں میرے ہاتھ سے پرفیوم گر گیا تھا، ٹوٹ گیا ہے تو۔ ارتضیٰ نے اٹکتے ہوئے بات بنائی۔ او، یاور نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ حسام کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اب متلاشی نظروں سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ارتضیٰ بھی گڑبڑا گیا۔ وہ واش روم میں ہے، ارتضیٰ اسے بتا ہی رہا تھا جب حسام آہستگی سے چلتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے خود کو کافی حد تک کمپوز کیا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ آنکھوں کا کیا کرتا؟ روح کی کھڑکیاں، دل کا عکس، جذبات کی زبان، آنکھیں بول رہی تھی، وہ آنکھوں کو خاموش نہیں کروا سکتا تھا۔ حسام تم ٹھیک ہو؟ یاور نے تشویش سے پوچھا۔ اسے حسام کی آنکھیں اور چہرہ بھی حد سرخ لگ رہے تھے۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، آئی ایم فائن۔ حسام حشاش پشاش لہجے میں بولا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے دوستوں سے جھوٹ بولنا، جو آپ کے دل کی ہر بات جانتے ہو، ان کے سامنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سے جا کر کہنا میں ٹھیک ہوں۔
وہ سوچ رہا تھا کیا وہ واقعی ٹھیک تھا؟ حسام تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، یاور بے چینی سے اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ارتضیٰ خاموش تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، وہ کیا کرے۔ وہ بخار ہے شاید۔ حسام کا ہاتھ بے اختیار اپنے ماتھے پر گیا، اس کی پیشانی جل رہی تھی بخار کی حدت سے۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، یاور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتا پریشانی سے بولا۔ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو تم بھی، یہ معمولی سا بخار ہے، حسام ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ لیکن تم میڈیسن لے لوں گا، ابھی کام کی بات کرو۔ حسام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ارتضیٰ کو بولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بات ہی اتنے قطعی انداز میں کی تھی کہ مجبوراً یاور کو خاموش ہونا پڑا۔ میجر حسام اینڈ میجر یاور، ناؤ سٹ ڈاؤن اینڈ لسن ٹو می۔ میجر ارتضیٰ نے سنجیدگی سے بولنا شروع کیا۔ آج ہم یہاں ایک اہم میٹنگ کے لیے موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ دونوں جانتے ہیں، سبحان علی خان کے فارم ہاؤس میں آج رات ایک پارٹی ہے جہاں اس کی غیر ملکی اور ملکی دوست آنے والے ہیں جو ڈرگز کی اسمگلنگ میں اس کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال سے وہ لوگ کچھ بڑا کرنے کی پلاننگ کریں، تو آج ہمیں ہر صورت ان بھارتی ایجنٹس کا پتہ لگانا ہے جو پاکستان میں چھپے بیٹھے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں کے پیچھے اصل مجرم بھی یہی ہیں۔ میجر ارتضیٰ کی روبدار اور سنجیدگی سے بھرپور آواز فلیٹ کے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں سے بھرپور توجہ سے سن رہے تھے۔ میجر ارتضیٰ، اب تک ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی چل رہا ہے، بہت جلد ہم مجرموں تک پہنچ جائیں گے، میجر یاور نے پرعزم انداز میں کہا۔ آپ دونوں بتائیں، کچھ انفارمیشن ملی؟ ڈرگز اور اسمگلنگ والے کام کا کیا بنا؟ میجر ارتضیٰ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ حسام جو نڈھال سا بیٹھا تھا، اس سوال پر اس کی آنکھیں چمکی۔ یار میں بتاتا ہوں تجھے، حسام تیزی سے اپنی پرانی ٹون میں بولا، تو میجر ارتضیٰ نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ سوری میجر، میرا مطلب میجر ارتضیٰ، ڈرگز اسمگلنگ والا کام تو آپ ختم ہی سمجھے۔ وہ جوت سے بولتے بولتے رکا۔ وہی پرانا حسام لگ رہا تھا، ہر پل ہنسے مسکرانے والا حسام۔ سبحان علی خان نے کالج میں ڈرگز اسمگلنگ کا کام اپنے ذہین ترین بیٹے دلاور علی خان اور شرمندگی کا نشان کو سونپ رکھا ہے۔ بیچارہ، حسام نے افسوس کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اسے پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا ذہین ترین بیٹا اس کو کتنی بلندیوں پر پہنچا رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر رہا ہے۔ میجر حسام نے جیسے مذاق اڑایا دونوں باپ بیٹے کا۔ میجر حسام، ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ میجر ارتضیٰ نے جیسے غصہ ضبط کیا تھا، اسے کام کے وقت فضول باتیں پسند نہیں تھی۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈرگز سپلائی کا کام دلاور علی خان کی ذمہ ہے۔ وہ ہر حرام انسان آج کل کسی اور ہی چکر میں ہے۔ اس نے سارا کام اپنے آدمیوں پر چھوڑا ہوا ہے۔ وہی لوگ کالج کی بیسمنٹ میں ڈرگز چھپا کر اسٹوڈنٹ تک پہنچاتے ہیں اور ان کو نشے کا عادی بنا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بار ہم نے وہ کیا ہے کہ میجر حسام نے انتہائی جوش و خروش سے اپنا کارنامہ بتانا چاہا، جب نظر میجر ارتضیٰ کے چہرے پر پڑی جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میجر یاور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ساڑیل، حسام نے اس کے ماتھے پر پڑتے بل دے کر دل میں اسے نئے لقب سے نوازا۔ میں اسے بولتا ہوا پسند ہی نہیں ہوں۔ اس بار ہم نے اس کے بندوں کو اللہ کا واسطہ دے کر ہماری مدد کرنے کی مؤدبانہ گزارش کی، لیکن وہ تو تھے ہی اپنے باس کے وفادار۔ کہنے لگے ہم مر جائیں گے مگر غداری نہیں کریں گے۔ میجر حسام نے ان کی نقل اتاری۔ پھر میجر حسام، آپ نے کیا جوابی کارروائی کی؟ میجر ارتضیٰ نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ مر جاؤ، تم جیسے وفاداروں کا زندگی پر کوئی حق نہیں۔ میجر حسام نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میجر ارتضیٰ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی تلے رکھی۔ میں بتاتا ہوں۔ میجر یاور نے بتانا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ حسام اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دے گا۔ اصل میں کالج پرنسپل کو تو ہم جانتے ہیں، ان کے ذریعے ہم نے بیسمنٹ تک رسائی حاصل کی اور دلاور کے بندوں کو پکڑ کر ان کی کٹ لگائی اور ان کو ڈرایا دھمکایا تو وہ راضی ہو گئے۔ اب تک سارے ڈرگز وہاں سے ہم نے نکال لیا۔ دلاور کے بندے جو اب اصل میں ہمارے بندے ہیں، وہ دلاور کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ میجر یاور نے ساری بات بتائی۔ گڈ۔ اس کے علاوہ ہم اس کے فارم ہاؤس سے بھی اسلحہ غائب کروا کر اسے ڈرا چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں سبحان علی خان بہت ڈر گیا۔ اس کا شک سیدھا اپنے نئے ملازم بھولے پر جائے گا جو پہلے سیٹ بخشا کا خاص آدمی رہ چکا ہے۔ میجر ارتضیٰ کی بات پر میجر حسام نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ بھولے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھولے کی نگرانی کروائے۔ بہرحال کالج سے تو ہم ڈرگز نکلوا چکے ہیں، اب آگے کا کیا پلان ہے؟ میجر حسام نے گلا کھنکار کر پوچھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سرخ تھا، لیکن جوش و جذبہ ویسا ہی تھا جیسے کسی محب وطن کا ہوتا ہے۔ وہ بھولے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میجر ارتضیٰ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ آج رات سبحان خان کے فارم ہاؤس میں ہمیں کسی بھی صورت ان ایجنٹس تک پہنچنا ہے، تیار رہنا۔ ہم نے میجر ارتضیٰ نے پلان ڈسکس کرنا شروع کیا، جس پر وہ دونوں بھی مکمل سنجیدہ ہو کر اسے سننے لگے۔
नौरीन किचन में थी जब उनका फोन रिंग हुआ। सिमल लाउंज में ही सोफे पर लेटी हुई थी। वो इस वक्त हरमैन के मुतालिक ही सोच रही थी जब अम्मी का फोन बजना शुरू हो गया। अम्मी, आपका फोन बज रहा है। उसने बेसारियत से आंखें खोलते हुए उनको वहीं से आवाज लगाई। तुम देखो किसका फोन है। उन्होंने मसरूफ अंदाज में किचन से ही उसे जवाब दिया तो उससे कसलमंदी से पास पड़ा हुआ उनका फोन उठाकर देखा। उफ, नॉट अगेन। सफिया ताई की कॉल देकर उसका मूड हद से ज्यादा खराब हुआ था। उसे झल्लाकर कॉल काट दी। वो दोबारा लेटी ही थी जब कॉल फिर से आने लगी। सिमल बेटा, फोन उठाओ, किसका है। अम्मी की आवाज पर उसने आंखें बंद करके खोली। ताई जान का। वो बेसारियत से भरपूर लहजे में बोली। तो उठा लो फोन। वो नरमी से दरवाजे पर खड़ी होकर बोली। कॉल फिर से आने लगी थी। अच्छा जी। उसने बेसारी से कॉल पिक की। अम्मी किचन में वापस जा चुकी थी। जी फरमाइए, क्या आफत टूट पड़ी है। वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली तो सफिया ताई को आग लग गई, लेकिन बर्दाश्त कर गई। आखिर को होने वाली बहू की इतनी बदतमीजी तो बर्दाश्त कर ही सकती थी वो। तुम्हारी माँ कहाँ है, बात करवाओ। वो उसकी बात को नजरअंदाज करके बोली। आपको जो बात करनी है मुझसे करें, अम्मी यहाँ नहीं है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कह रही हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे बात करो। आई बड़ी मेरी माँ को शिकायत लगाने वाली चुगलखोर। अगले महीने दिलावर के साथ तुम्हारा निकाह है। अपने तय सफिया ने जैसे उसको मौत की खबर सुनाई थी, लेकिन सिमल की हंसी सुनकर वो जैसे सुलग उठी थी। आपके ख्वाबों में, ख्यालों में। वो मजे से पैर हिलाते हुए बोली। इस इतवार को तुम दिलावर के साथ शॉपिंग पर जाओगी। उसकी बात पर खून के घूंट पीकर रह गई। आपके बेटे का कफन खरीदने, वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोली। बस बहुत हो गया, जुबान संभाल कर बात करो। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी कहा। उनको तो जैसे किसी ने जलते कोयलों पर खड़ा कर दिया था। मर्जी आपकी, मैं तो हकीकत बता रही हूँ। अब भी वक्त है, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तो हूँ ही बदतमीज, 10 गज की जुबान है मेरी। आपके बेटे का कत्ल भी कर सकती हूँ। और फिर देखे देखे ना, अगर निकाह वाली रोज आपकी बेटी को शेरवानी के बजाय कफन पहनना पड़ गया, मुझे तो बड़ा दुख होगा। वह इंतहाई हमदर्दी से बोलती सफिया को जहर लगी थी। ऑफ उस लड़की की जुबान, काश वो उसकी जुबान खींच सकती। बकवास बंद करो, इतवार को तैयार रहना, दिलावर तुम्हें लेने आएगा। उन्होंने मजीद उसको हमदर्दियों के इजहार से रोका। श्योर ताईजान, बस एक एम्बुलेंस का इंतजाम करके रखेगा। और मजीद कोई गुलफशानी करती उससे पहले ही उन्होंने कॉल बंद कर दी। उस दिलावर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो मुंह पर हाथ फेर कर बोली थी। क्या हुआ, क्या कह रही थी तुम्हारी ताई। अम्मी किचन से बाहर आई तो उसे देखते ही सवाल दाग दिया, जिस पर उसका मुंह बन गया। कुछ नहीं, बस उनका दिमाग खराब है। वो बेसारियत से बोली। सिमल। उन्होंने तंबीही अंदाज में उसे टोका। अम्मी प्लीज। वो ऊपर कमरे में चली आई। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो इधर से उधर कमरे में टहल रही थी जब फोन की बेल बजी। अब ये कौन है। किसी अननोन नंबर से 6-7 मिस्ड कॉल्स थी। उसके गुस्से का ग्राफ मजीद बुलंद हुआ। कॉल दोबारा आ रही थी। उसने कॉल पिक करके फोन का आंसर लगाया। कौन बदतमीज है, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली सिमल हयात खान। दूसरी जानिब से इंतहाई सुकून से जवाब आया। क्या मतलब है आपका। वो गुस्से पर काबू पाकर कुछ हैरत से बोली। मैडम, अभी आपने पूछा कौन बदतमीज है तो मैंने बता दिया कि। शरारत से भरपूर जवाब आया था जिस पर सिमल का मुंह खुल गया। उसे इनडायरेक्टली बदतमीज कहा गया था। तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बदतमीज कहो। जिमल का बस नहीं चल रहा था, वो उस शख्स का सर फाड़ देती। मेरी इतनी मजाल कहाँ जो आपकी शान में गुस्ताखी करूं। मासूमियत से भरपूर जवाब था। शट अप। मुझे तंग करने के लिए फोन किया। वो चटक कर गोया हुई। अरे मैं तो बस आपका हालचाल पूछना चाह रहा था। सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो ऐसे दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था जैसे उसकी बचपन का दोस्त हो। मेरा नाम कैसे जानते हो। वो कुछ उलझ कर बोली। नाम तो बहुत छोटी बात है सिमन, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो भी जो आप नहीं जानती, वो भी जो आप जानकर भी जानना नहीं चाहती। वो उसे पल पल हैरान कर रहा था, चौंका रहा था। कौन था वो आखिर। कौन हो तुम। वो उसकी बात नजरअंदाज करके बोली। मैं, हाँ तुम। आप मुझे जानती हैं। एतमाद भरा अंदाज था। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम मेरे पुप्पा के बेटे लगते हो। वो बिगड़ कर बोली थी। आपकी तो कोई पुप्पो ही नहीं है मैडम। वो हाजिर जवाबी से उसे चौंका गया। तुम्हें कैसे पता। बेसाख्ता लबों से फिसला। कहा ना, मुझे सब पता है। सिमल को लगा जैसे वो हंसा है उसकी नादानी पर, उसकी नासमझी पर, या अपनी बात दुरुस्त साबित होने पर। कौन हो तुम। सिमल ने कपकपाते लबों से ये सवाल पूछा। आपका मुहाफिज। गंभीर आवाज में वो 2 लफ्ज बोलकर फोन बंद कर चुका था। मुहाफिज, मेरा मुहाफिज, लेकिन ये कैसे। तो क्या वो सोचती हुई उलझ कर रह गई। उसके चेहरे पर पसीना शबनम के कतरों की मानिंद चमकता दिखाई दे रहा था। हाथ कपकपा रहे थे, सीने में दिल जोर से धड़क रहा था। रिलैक्स सिमल। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। ये वो नहीं है। हाँ, ये वो नहीं है, उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। फिर कौन है वो। सवाल बेशुमार थे, जवाब नहीं था। सारे जवाब उसके पास थे, मगर वो उससे कैसे पूछती। वो फिर खुद से उलझती, उसके बारे में सोचती।
اسے سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے میرے بارے میں، وہ بھی جو میں نہیں جانتی۔ وہ خود کو میرا محافظ کہہ رہا ہے۔ اوف، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک طرف دلاور اور اب یہ پتہ نہیں کون الو کا پٹھا ہے۔ کرتی ہوں میں اس کا دماغ سیٹ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل ناخن چھپا رہی تھی۔ مجھے اب واپس جانا ہوگا، گھر سے کچھ ضروری فائلز لانی ہے۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، کوئی میڈیسن بھی لے لینا۔ یاور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے حسام سے بولا، جو اس وقت بالکل نڈھال لگ رہا تھا مگر پھر بھی ہمت کیے بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ حسام آہستگی سے بولا۔ حسام، تم کیوں اتنے لاپرواہ بن رہے ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اور رات کو کیسے مینیج کرو گے اس حال میں؟ یاور پریشانی اور فکر مندی سے بولا۔ میں کر لوں گا مینیج، تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، آئی ایم جسٹ فائن۔ اس نے کہتے ہوئے سر صوفہ کی پت سے ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے خیال سے تم آج رات ریسٹ کرو، ہم سب سنبھال لیں گے، ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو حسام نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ فرض سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہ تو معمولی سا بخار ہے، اس مٹی کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے، میں اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں نے اس وطن کی حفاظت کا عہد کیا تھا، مجھے اپنا وعدہ نبھانے دو، حسام نے مضبوط آواز میں کہا۔ ایک جذبہ تھا جو اس کے انداز سے چھلکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رات میں ملتے ہیں۔ یاور اس کا کندھا تھپکا کر چلا گیا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ ارتضیٰ اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ حسام کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو رہی تھی۔ او خدایا، میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ اس نے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے سوچا، جہاں دوپہر کا 1 بجا تھا، وہ جانے کتنی دیر تک سوئی رہتی۔ جب سورج کی روشنی اس کے منہ پر پڑی تو دن چڑھ چکا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی اور رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ نہیں ہوا، اور اب دوپہر کا 1 بجا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر باہر لاؤنج میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا لیکن نہایت خوبصورت اور نفاست سے سجا ہوا فلیٹ تھا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے کسی کو تلاشنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ امریکن سٹائل اوپن کچن اسے بے حد پسند آیا تھا۔ یہ سر بحرام کدھر چلے گئے؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ یہ ایک نئے احساس نے اسے گھیر لیا۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ اسے سوتے ہوئے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، اور اگر وہ واپس نہ آیا تو ایک نئے خدشے نے جنم لیا۔ اگر مجھے چھوڑ کر جانا ہی تھا تو مجھے ادھر لے کر ہی کیوں آئے تھے؟ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے۔ اسے پھر سے ابو یاد آ رہے تھے۔ کتنی مشکل سے وہ ابو کی وفات کے اس ٹراما سے نکلی تھی، اور اب پھر سے تنہائی کا دکھ۔ میں ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں، کیا پتا وہ مجھے چھوڑ کر نہ گئے ہوں۔ ایک موہم سی امید کے تحت آنسو صاف کرتی وہ کچن سے نکل کر واپس اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھی۔ فلیٹ میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں وہ کل رات سوئی تھی اور دوسرا غالباً سر بحرام کا تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ پرفیوم کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا۔ دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر کمرے کے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور بتیاں روشن کی۔ گرے کلر کے بھاری پردے کھڑکیوں کے آگے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ تھا۔ بیڈ کے سامنے ہی سفید رنگ کا صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ ایک جانب اس کی اسٹڈی ٹیبل تھی اور کچھ کتابیں شیلف میں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے تجسس کے تحت الماری کھولنی چاہی، لیکن یہ کیا، یہ تو لاکڈ ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ اس نے اپنی ہیئر پن اتاری اور جیمز بانڈ کی نانی بنتے ہوئے لاک ہول میں پن گھسائی۔ اسے فلیٹ میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کی اور تیزی سے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اوہ نو، اس کی ہیئر پن تو الماری کے لاک میں ہی گھسی رہ گئی تھی۔ ہائے اللہ، دل دھک سے رہ گیا تھا۔ گھر میں کوئی چور گھس آیا، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ بھری جوانی میں میں مر جاؤں گی، وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں ہرمیت نہیں، ابھی نہیں مرنا، وہ بڑبڑاتے ہوئے خود کو حوصلہ بھی دے رہی تھی۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکلی اور تیزی سے آگے بڑھ کر میز پر رکھا گلدان اٹھا لیا۔ وہ اس گلدان کو سینے سے لگا کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اپنی بلی جیسی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قدموں کی آواز قریب آ گئی تھی۔ ہائے، یہ چور تو اندر گھس آیا۔ دروازے کی چڑچڑ کی آواز سن کر اس نے اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہا۔ چور کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ وہ الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا الماری کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اب وہ چابیاں ٹرائی کر رہا تھا۔ اب وہ لاک کھول رہا تھا جب وہ تیزی سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور گلدان اس کے سر پر مار دیا۔ لیکن یہ کیا، گلدان چور کے سر پر لگنے کے بجائے نیچے کارپٹ پر گر گیا۔ ہرمین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنی پیشانی پر کسی ٹھنڈی چیز کا لمس محسوس کیا۔ وہ بند آنکھوں سے بھی بتا سکتی تھی کہ چور نے اس کی پیشانی پر پسٹل رکھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئی تھی، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے۔ چور نے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی مانند اس کی گرفت میں ہلنے سے قاصر تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔
خاموشی میں بھی اس کی دھڑکنوں کی آواز پاس آنی سنی جا سکتی تھی۔ دیکھو چور بھیا، مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے مت مارنا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ گھر بھی میرا نہیں ہے، بلکہ اس کمینے سر بہرام کا ہے جو مجھے چھوڑ کر پتہ نہیں کدھر نکل گئے۔ مجھے مت مارنا پلیز، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ دیکھو چور بھائی مجھے۔ وہ آنکھیں بند کیے تیز تیز جو منہ میں آیا وہی بولتی جا رہی تھی جب خاموش، مجھے بھائی کہنا بند کرو۔ مقابل کی جانی پہچانی آواز سن کر اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ ہائے کاش اس نے آنکھیں نہ کھولی ہوتی، یا اے کاش اس کے سامنے سر بہرام نہ ہوتے، یا کاش اس کے پاس سامری جادوگر کی کوئی چھڑی ہوتی، یا اسے جادو کا کوئی منتر آتا ہوتا جسے پڑھ کر وہ غائب کر لیتی خود کو، نہیں سامنے کھڑے چور کو جو اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے آپ کو نہیں چور کو بھائی کہا ہے، وہ منمنائی اور لب دانتوں میں دبا لیے۔ چور بھی مجھے ہی بنایا تم نے، وہ سلگ کر بولا۔ کیا کرنے آئی تھی تم میرے بیڈ روم میں؟ اس نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہرمین کا گلا خشک ہو گیا، وہ ابھی ابھی باہر سے واپس آیا تھا۔ وہ اس کے لیے کپڑے اور بکس وغیرہ لایا تھا۔ وہ اسے اس لیے نہیں بتا کر گیا تھا کہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ وہ فلیٹ کی چابیاں ساتھ ہی رکھتا تھا۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو ہرمین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے سامنے والا پردہ کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے گن نکالنی چاہی جب پیچھے سے ہرمین نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے کمرے میں گھسی اس کی الماری کی تلاشیاں لیتی۔ وہ اسے ہی چور کہہ رہی تھی۔ اس کا گما غصے سے برا حال تھا۔ میں کچھ نہیں، وہ منمنائی۔ بہرام نے ابھی بھی ایک ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑی ہوئی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر گن تانی ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور میری الماری کا لاک کھولنے کی کوشش کی؟ وہ پسٹل کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہرمین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کی پیشانی پر پڑے لاتعداد بل دیکھ سکتی تھی۔ مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جیسے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اسے اب ڈر لگ رہا تھا کہیں واقعی وہ اسے مار نہ دے۔ جیسے؟ بہرام نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ جیسے ابو چلے گئے، جیسے اشمیل چلا گیا، جیسے میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے لگا آپ بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ بہرام کو ایک دم سے ترس آیا تھا اس پر۔ کتنی اکیلی تھی وہ۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے ابو تمہیں چھوڑ کر خود نہیں گئے، ان کی زندگی ہی اتنی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اشمیل کون ہے؟ وہ رسانیت سے کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ میرا آواز رند گئی تھی۔ کون تھا اشمیل؟ میرا بھائی، وہ کہہ کر اس کی گرفت سے اپنی کلائی ایک جھٹکے سے چھڑوا کر باہر بھاگ گئی تھی۔ بہرام نے اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی ہیئر پن ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ مٹھی بند کر کے اس نے جیسے بہت سی سوچوں کا جھٹکا تھا